والصلاة والسلام على افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی خلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کے اس جامعہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ محترم قاری اعجاز صاحب کی پرخلوص دعوت پر آنا ہوا، اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان بہت واضح ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہ صرف محمد اللہ کے رسول ہیں بلکہ محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی اور ایسا نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو شریعت جاری کر سکے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس پر رب وحی نازل کرے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو رب نے امت کے ایسے نظام کے ساتھ بنا چھوڑا ہو کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ نیا کوئی نظام آ سکتا ہے، نیا کوئی دین آ سکتا ہے، نئی کوئی شریعت آ سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور یہ ایسا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس عقیدے اور نظریے پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ بولیے نا۔ 14 صدیاں گزر چکی، 14 صدیوں میں بھی محمد الرسول اللہ تبدیل نہیں ہوا، نہ قیامت کے دن تک محمد الرسول اللہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر نے اس زمانے اور ان حالات میں لا الہ کو بلند کیا تھا جب لا الہ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب لا الہ کہنے کی اجازت تو الگ بات ہے، لا الہ کہنے کی جرت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں رسالت پناہ نے غار حرا سے اس پیغام کا آغاز کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ جبریل آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے، جواب میں رسالت پناہ کہتے ہیں ماں انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں چونکہ میں پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو جبریل آپ کو پھر سینے سے لگاتے ہیں، پھر لگا کر دبا کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو رسالت پناہ کا جواب پھر وہی ہے ماں انا بکاری۔ پھر چلتے چلتے رسالت پناہ جواب دیتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق کا، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میں پڑھتا ہوں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر ہی وہی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو پیدا کر سکتا ہو، کوئی نہیں ہے جو مشکل کشا ہو، کوئی نہیں ہے جو حاجت روا ہو۔ اسی پیغام کو لے کر غار حرا سے نکل کر پھر رب کے اس پیغام کے ساتھ کہ رب نے کہا کہ اٹھئے اور اس قوم کو ڈرائیے، اس قوم کو وہ پیغام دیجئے، اس قوم کو بتلائیے کہ جس راستے اور جس
طریق پر یہ چل رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے، جس طریقے کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، لہٰذا درست طریقے اور سنت کے مطابق، وہ اس نظام کے مطابق جس نظام کو اسلام کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک لا الہ کی زبان میں ہے، اور قیامت کے دن تک لا الہ ہی رہے گا کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور اولاد دینے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، کوئی مرادیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی دولت دینے والا نہیں، کوئی اقتدار دینے والا نہیں، کوئی رہا کرنے والا نہیں، کوئی پابند کرنے والا نہیں ہے، کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے۔ وہی ذات ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے بڑی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس میں غفلت طاری ہوتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اس پروردگار کے پاک کلام کو آپ نے اپنے نطق معصوم سے جاری کرنا ہے، اور جاری کر کے اس امت تک وہ پیغام ہدایت پہنچانا ہے جس ہدایت کے پیغام کی اس امت کو ضرورت ہے، جس پیغام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا، جس پیغام کے لیے ان کی پیدائش کا مقصد مخلوق خدا کو پیدا کرنے کا جو مقصود ہے، وہ مقصود اس قوم کو بتلا دیجئے کہ یہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جس پیغمبر نے یہ بتلایا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی خوبصورتی جیسی کوئی اور خوبصورتی نہیں ہے، کہ اس کے چہرے کی مثالیں بھی رب کتاب اللہ میں ذکر کرتا ہے، اس کی زلفوں کی مثال بھی رب کتاب اللہ میں دیتا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کے سامنے چاند شرما جاتا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہو دیوار پر اس کا عکس پڑ جائے تو لوگوں کو اس کے عکس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اگر مسکرا پڑے تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اگر چلتا ہے تو اس کے نقش قدم پر زمانے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے جسم سے اگر پسینہ بہتا ہے تو پسینے سے خوشبوئیں نکلتی ہیں، لوگ اسے بھر لیتے ہیں اور بطور عطر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا، بلکہ بطور برکت اسے اپنے چہرے پر ملا جاتا ہے، ہاتھوں پر ملا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھوں میں وہ پانی براہ راست نہیں آتا، وہ دوسرے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگا کر اس کو اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے زمانے کی قسم بھی رب کھاتا ہے، رب کا والعصر کہہ کر اس کے زمانے کی قسم بھی اٹھاتا ہے۔ وہ حسین ایسا کہ اس کو دیکھ کر دل تو چاہتا ہے اگر کسی کی پرستش کی جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو پوجا جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے، اگر کسی کی عبادت کی جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے، اگر کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز ہے تو وہ یہی تو ہے کہ اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن جیسا کوئی اور حسن نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح کہ جب اس ذات کو دیکھتے ہیں، اس حسین کو دیکھتے ہیں، اس خوبصورت ترین شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے حسن کی مثال پر زبانیں تھک جاتی ہیں، اس کے حسن کی مثال پر قلم ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے حسن کی مثال پر صفحے ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء یہ کہتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ اگر کاغذ یہ ساری زمین صفحہ کرتاس بنے، تمام درخت کو قلم بنا دیا جائے، تمام سمندر دریا بن جائیں اور لکھنا شروع کیا جائے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، صفحہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی مدح بیان نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، ایک شخص نے 40,000 اشعار محمد الرسول اللہ کی سیرت میں لکھے، اور آپ کی شان میں 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر یہ لکھا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ اتنی خوبصورت شخصیت امیر شریعت کہتے ہیں اور اپنے انداز کے ساتھ کہتے ہیں، لاہور موچی دروازے پر کھڑے ہو کر وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو دل تو چاہتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی، لیکن جب اس کو دیکھتا ہوں عرب کی تپتی ہوئی زمین پر سر سجدے میں رکھ کر
وہ کسی اور کو پکارتے تو سمجھ آتی ہے کہ لا الہ وہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اس کا بھی چاہنے والا، یہ اس کا ماننے والا ہے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی اور ہے جس سے مانگا جاتا ہے، کوئی اور ہے جس سے طلب کیا جاتا ہے، کوئی اور ہے جو مشکل کشا ہے، کوئی اور ہے جو حاجت روا ہے۔ اور اسی عالم میں مروتے ہوئے وہ عظیم شخصیت کہ جس کی ذات پر آج کروڑوں افراد قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، جس پر ایمان لانے والے اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہی عظیم شخصیت تپتی ہوئی زمین پر سر سجدے میں رکھ کر رب سے طلب کیا کرتے، رب سے مانگتا کیا ہے، اس کی پکار کیا تھی کہ چہرہ آنسوؤں سے ترے، ہائے محمد الرسول اللہ، آپ کے ایک آنسو پر ہم سب کچھ قربان کر دیں، آپ کی ذات پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ وہ عظیم شخصیت تپتی ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھے آنسو برسا رہی ہے، وجہ کیا تھی؟ وہ رب سے مانگ کیا رہی ہے، رب سے طلب کیا رہی ہے؟ رب سے مانگ رہی ہے اللہ یہ 313 باقی نہ بچے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صحابہ کی زندگی مانگ رہے ہیں، بولیے نا، کس کی زندگی مانگ رہے ہیں؟ صحابہ کی زندگی مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ 313 باقی نہ بچے۔ اتنی حسین شخصیت، اتنی خوبصورت شخصیت کہ جس کا رب نے سایہ نہیں بنایا، اتنی ایسی شخصیت کہ جسم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، چونکہ مکھی کو تمیز نہیں ہے، وہ خوبصورتی پر بھی بیٹھتی ہے، وہ بری چیز پر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ جس کو تمیز نہ ہو رب اسے محمد کا غلام نہیں بناتا، بولو نا، رب اسے محمد کا ماننے والا نہیں بناتا۔ جسے خیر و شر کا پتہ نہ ہو، جسے خیر و شر کی تمیز نہ ہو، رب انہیں محمد کا غلام ہے، بولیے نا۔ جنہیں رب نے محمد کا غلام بنائے، رب نے انہیں چنے، انہیں منتخب کیے، منتخب کر کے ایسے ہی نہیں کہہ رہا، رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں پھر رب بتلاتے کہ ان کو خیر و شر کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں، اپنوں کے لیے رحم دل اور کفر کے لیے سخت، بولیے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ رب نے یہ تذکرہ، حالانکہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کہا تو یہی جاتا ہے کہ محبت کا تذکرہ پہلے کیجئے، عقیدت کا تذکرہ پہلے کیجئے، پیار کا تذکرہ پہلے کیجئے، لیکن رب کہتے محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یا جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، اشداء علی الکفار، وہ پہلے کافروں کے لیے سخت ہو، پہلے رحماء بینہم بعد میں۔ اگر وہ ایسا نہیں اور درس یہ دے کہ اپنوں کے لیے نرم رہو اور کفر کے لیے سخت نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتا، بولیے نا، مسلم۔ اور جو کفر کے لیے سخت نہ ہو، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ اپنوں کے لیے منافق نہیں ہوگا؟ اپنوں کے لیے منافق نہیں ہوگا، اس کو قدر نہیں ہوگی، اس کو قدر نہیں ہوگی اپنوں کی۔ آپ نے زمانے میں دیکھا ہے ایسا کہ جو کفر کے لیے سخت نہیں ہے اسے اپنوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، بولیے نا، ایسا یا نہیں ہے؟ من گھڑت بات تو نہیں کر رہا، اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ آپ کا عنوان ہے محمد الرسول اللہ، تو چاہیے تو یہ کہ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ساتھ ہیں، پکی بات ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیے۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر رسالت پناہ کے ساتھ ہونے کی شرط تو قرآن بتلاتا ہے، بولیے نا، قرآن بتلاتا ہے۔ اور قرآن پکار پکار کر کہتا ہے، جب رسالت پناہ سے کہا گیا
کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا طریقہ اپنا لیجئے کہ کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، کچھ عرصہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، ایک وقت میں ہمارے خدا کی عبادت ہوگی، دوسرے وقت میں آپ کا لا الہ مان لیں گے، ایک لمحے میں آپ حبل اور لات کے سامنے جھک جائیے، دوسرے لمحے میں ہم پروردگار کے سامنے جھک جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپس میں طریقہ کار اپنا لیتے ہیں، آپس میں کوئی ایسا ضابطہ اور کلیہ اور طریقہ بنا لیتے ہیں جس طریقے کے مطابق نہ آپ کے عقیدے پر کوئی حرف آئے نہ میرے عقیدے پر کوئی حرف آئے، کوئی اچھا طریقہ بنا لیتے ہیں، کوئی اچھا راستہ بنا لیتے ہیں، رسالت پناہ جواب اپنا نہیں دیتے، رب کا بتلایا ہوا دیتے ہیں، جبریل امین لے کر اترتے ہیں، لے کر اتر کر وہ پیغام دیتے ہیں اور رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد بھی ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے کہ اے میرے دوستوں، یہ نہیں کہتے اے میرے علاقے کے لوگوں، یہ نہیں کہتے کہ اے لوگوں، یہ بھی نہیں کہا آپ نے کہ اے وہ لوگ، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یا قبائل کے لوگوں یا اے سرداروں، بلکہ کہا کیا رب کیا کہتے؟ رب کہتے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، نہ میں اپنا دین چھوڑ سکتا ہوں نہ تم اگر نہیں چھوڑنا چاہتے مت چھوڑو، قیامت کے دن تمہیں بتلا دے گا کہ محمد الرسول اللہ کا پیغام سچے، محمد الرسول اللہ کی آواز سچی ہے، محمد الرسول اللہ کا انداز سچے، محمد الرسول اللہ کا اعلان سچے، کہ وہ رب کا بتلایا ہوا پیغام دیتے، اپنی ذاتی بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے الفاظ نہیں تراش رہا، وہ اپنی طرف سے بات اگر کرتا تو اس وقت جبریل کو نہ کہتا کہ ماں انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے اس وقت جبریل سے کہا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتے، جو رب بتلائے گا وہی بتلاؤں گا، جو رب اعلان کرے گا وہی اعلان کروں گا، جو رب پڑھائے گا وہی پڑھوں گا، جو رب مجھے کہے گا ویسا کروں گا، اپنی طرف سے نہیں کروں گا، اپنی طرف سے۔ اور سرکار نے اپنی طرف سے کچھ کیا؟ بولیے نا، اپنا کوئی پیغام نہیں دیا آپ نے، وہی دیا جو رب نے آپ کو بتلایا ہے، وہی پیغام میرے اور آپ تک پہنچا، وہی نظام مجھے اور آپ کو رسالت پناہ نے دیا ہے، اور اس ماحول میں دیا ہے جو آسان نہیں ہے، سخت ترین ماحول ہے، تلخ ماحول ہے، مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، تکالیف سے بھرا ہوا ہے، لیکن رسالت پناہ کا اعلان یہ ہے کہ والذین معہ، اگر اس کا مصداق بننا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھیے یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جب حق بیانی ہوتی ہے تب مخالفتیں ہوتی ہیں، حق بیانی نہ ہو مخالفتیں نہیں ہوتی، بولیے نا، حق بیانی نہ ہو تو مخالفتیں ہوتی ہیں، مخالف تو اسی کے ہوں گے نا جو سچ بولے گا، بولیے نا، جو سچ بولے گا۔ اگر آج یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے اور اس حق بیانی کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ سب کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر ان محفلوں اور جلسوں کی بھی ضرورت نہیں رہی، بولیے نا۔ آپ جلسہ کر کے اگر عظمت صحابہ بتلانا چاہتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ رب نے صحابہ کی عظمت کو قرآن میں نہیں بیان کیا؟ بولیے نا، رب نے صحابہ کی عظمت کو ایسے بیان کیا ہے کہ انہیں اولئکم المفلحون کہا کہ یہ فلاح والے ہیں، انہیں صادق کہا، انہیں گواہ کہا، ان سے یہ کہا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے کہ رب ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ آج ہم تلاش کر رہے ہیں رب کی رضا کو، لیکن انہیں مل چکی ہے، اور رب کتاب اللہ کا حصہ بنا رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں کہ قیامت کے دن تک
جسے نہیں بدلا جا سکتا، وہی تو کتاب اللہ ہے، وہی تو نظام ہے جو مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے رب راضی ہو چکے، وہ ایسی باسعادت روح ہیں، وہ ایسے عظیم انسان ہیں، وہ ایسے مقدس وجود ہیں کہ جن سے رب اس طرح راضی ہوئے کہ وہ نفس مطمئنہ ہیں اور وہ داخل ہوں گے رب کی جنت میں بھی، وہ داخل ہوں گے رب کے گھر میں بھی، وہ داخل ہوں گے رب کے بندوں میں بھی، اور وہی ہیں اگر ان کے نقش قدم پر میں اور آپ چلے تو یاد رکھیے میرے اور آپ کے نصیب میں کامیابی ہے، لیکن اگر نہیں چلتے پھر میرے اور آپ کے نصیب میں کامیابی نہیں ہے۔ رسالت پناہ سوال کرتے ہیں، پروردگار عالم سے پوچھتے ہیں، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی۔ حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق جو میرے بعد ہوگا، فأوحى الی یا محمد، رب وہی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے، وَلِكُلِّ نور، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نور، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِندِي عَلَىٰ ھُدًى۔ اگر کوئی شخص ان کے اختلاف میں سے کوئی معمولی سی شے بھی لے گا، فَهُوَ عِندِي عَلَىٰ ھُدًى، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ تو رسالت پناہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ ہدایت چاہتے ہیں تب پیشوا صحابہ ہیں، آپ راہبری چاہتے ہیں تب راہبر صحابہ ہیں۔ اگر آپ کسی اور طرز کو اختیار کرنا چاہیں گے تو پھر آپ یقیناً آپ صحابہ کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر طرز وہی ہوگا جو اصحاب رسول کا تھا، پھر زندگی وہی ہوگی جو اصحاب رسول کی تھی، پھر ایمان وہی ہوگا جو اصحاب رسول کا تھا۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اپنی طرف سے نہیں کہا، رب کہہ رہا ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا، بولیے نا، میں اور آپ مسلمان ہیں، یہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے نا۔ لیکن اگر رب ہمیں نہ مانے مومن، بولیے نا، اگر رب ہمیں نہ مانے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس معیار پر پورا اترنا چاہیے نا جو رب نے بنایا ہے، بولیے نا۔ اگر ایمان والا ہم نے خود کو سمجھا اور روز محشر ایمان ہی نہ ہوا، روز محشر ایمان ہی نہ ہوا، ہم ساری زندگی اس دعوے میں گزار گئے کہ ہم تو صاحب ایمان تھے، لیکن رب کی بارگاہ کی موجود کسوٹی میں پورے نہ اترے۔ رب نے میزان قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بولیے نا۔ اگر اس اصول پر میرا اور آپ کا ایمان پورا نہ اترا، گناہ ثواب کی معافی ہو سکتی ہے، بولیے نا، بخشش کے دریا بہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان کی معافی، ایمان کی معافی ملے گی؟ عقیدہ ختم ہے تو پوچھ لیں آپ علماء سے کہ میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو؟ بولیے نا، عقیدہ نہ ہو تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور رب کہتا ہے آمنو بمثل ما آمنتم بھی، آمنو بمثل ما آمنتم بھی، ایمان ویسا لاؤ جیسا ابو بکر و عمر لائے، جیسا عثمان و علی لائے، جیسا خبیب اور بلال لائے، جیسا سہیب اور عمار لائے، جیسا طلحہ اور زبیر لائے، جیسا عبد الرحمن اور عبداللہ لائے۔ ایمان ویسا جیسا 1,44,000 کم و بیش مقدس نفوس ایمان لائے، ویسا لاؤ گے تو اس کی بارگاہ میں قبول ہے، ویسا نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ ایمان ایسا ہے کہ پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جائے، بولیے نا۔ ایمان بدلتا، سوچ بدلتی، فکر بدلتی، کاز بدلتا، مشن بدلتا۔ وہ تکالیف سامنے ہوں تو مشن تبدیل نہیں کرتے، بڑھا دیتے ہیں، بولیے نا۔ وہ تکالیف سامنے ہوں تو راستے بدلتے نہیں ہیں،
راستے بدلتے وہ بڑھا دیتے ہیں، ویسا ایمان رب کہتا ہے ویسا، اگر ویسا نہیں تو میں اور آپ کامیاب نہیں۔ یہی اس ساری گفتگو کا لب لباب ہے، اس ساری گفتگو کا اختتام یہی ہے کہ ہم نے ان نظریات اور ان الفاظ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جنہیں کتاب اللہ بیان کرتے، جنہیں محمد رسول اللہ بیان کرتے، جنہیں آپ کے صحابہ نے دیے، اور چلتے چلتے وہی پیغام جو امیر عظیمت نے مجھے اور آپ کو دیا، علامہ حق نواز نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ جب والد صاحب شہید ہوئے میں یتیم ہوا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی تھی اس وقت۔ میں اس وقت 2 سال کا تھا، 2 سال کی عمر میں آج 31 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ ایک معروف نعت خوان ہے طاہر جنگی، آپ جانتے ہیں ان کو۔ ایک دن میں شرارت کر رہا تھا، مجھے منع کیا کہ شرارت نہ کریں۔ امیر عظیمت زندہ تھے، اس کو منع کر کے کہتے ہیں زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو منع کر کے کہتے ہیں کہ اسے مت روکو، یہ یتیم ہے۔ یعنی وہ یہ طے کر چکے تھے کہ میرے راستے میں گولی آتی ہے، موقف تبدیل نہیں ہوگا، تکلیف آتی ہے، موقف تبدیل نہیں ہوگا، یہ یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، موقف نہیں بدل سکتا۔ یہی پیغام، یہی سوچ، یہی ساز اور وہی آواز آج بھی مرکز حق نواز مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد۔